بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور اللہم افتح حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ۔ 3 اماموں کے نزدیک نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ 3 اماموں کے یہاں چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ فاتحہ کے نماز سے تعلق کا مسئلہ ہے، صرف نماز سے۔ اچھا، مقتدی کے فاتحہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ الگ ہے کہ مقتدی فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، یہ مسئلہ الگ ہے، اس کو آگے بیان کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ فرض تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو جاتی ہے۔ جن اماموں کے یہاں سورہ فاتحہ فرض ہے، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پایا بھول سے تو ان کے یہاں سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سورہ فاتحہ واجب ہے، اگر بھول سے رہ جائے اور سورت پڑھ لے، سورہ فاتحہ بھول گیا اگلی سورت پڑھ لی تو سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جان بوجھ کر بالقصد چھوڑ دے تو وقت کے اندر نماز کے اعادہ واجب ہے، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ یعنی جان بوجھ کر سورہ فاتحہ چھوڑ دی، سورت سے نماز شروع کر دی، تو جو جان بوجھ کر چھوڑے گا سجدہ سہو وہاں کام نہیں کرتا، سجدہ سہو وہاں کام کرتا ہے جہاں بھول ہو جائے، جہاں کیا ہو جائے؟ بھول۔ جاننا چاہیے کہ اس اختلاف کا مفاد کچھ نہیں ہے، کیونکہ سبھی مسلمان ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر خواہ اس کو فرض کہیں یا واجب، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، بھول کی صورت میں اختلاف کا اثر ظاہر ہوگا، مگر وہ نادر صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھول تو بہت کم ہوتی ہے، عام طور پر سورت ہی بھولتے ہیں آدمی، یا کوئی اور رکن وغیرہ بھول جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ تو تقریباً سبھی پڑھ لیتے ہیں، بہت ہی نادر کبھی کبھار ہو گیا پتہ نہیں ذہن کہاں ہے کہاں نہیں، سورہ فاتحہ بھول جائے، ایسا کم ہوتا ہے۔ نیز جاننا چاہیے کہ نماز میں فاتحہ پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، نماز میں فاتحہ پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو مطلق قرات کا حکم ہے۔ نماز میں کیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو قرآن پڑھو، قرات کرو، چاہے وہ سورہ فاتحہ کی ہو اور چاہے کہیں سے بھی ہو، مطلق قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ پس وہ رکن ہے، یعنی مطلقاً قرآن کی آیت پڑھنا رکن ہے، اور فاتحہ کا حکم اعلیٰ درجے کی خبر واحد میں ہے، یعنی حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے نہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اعلیٰ درجے کی خبر واحد سے فرضیت ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے ائمہ ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ائمہ ثلاثہ۔ تو ان ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں ضروری اور فرض ہے، اس لیے انہوں نے فاتحہ کو فرض قرار دے دیا۔ اور احناف کے نزدیک فرضیت خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتی، اس لیے قطعی دلیل ضروری ہے، اور پکی اور قطعی دلیل سورہ فاتحہ کے فرض ہونے کی ہے نہیں، اس لیے احناف نے
اس حدیث سے صرف وجوب کو ثابت کیا ہے کہ سورہ فاتحہ واجب ہوگی لیکن فرض نہیں ہوگی، چونکہ فرض ہونے کی کوئی دلیل احناف کے نزدیک نہ قرآن میں ہے اور نہ کوئی حدیث میں موجود ہے۔ یہ تو مسئلہ ہوا فاتحہ پڑھنے کا۔ اب دوسرا مسئلہ آ جائیے۔ دوسرا مسئلہ ہے مقتدی کے لیے فاتحہ کی فرضیت۔ امام تو پڑھے گا ہی سورہ فاتحہ، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے یا نہیں پڑھے؟ تو مقتدی کے لیے فاتحہ کی فرضیت کے صرف شوافع یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں، باقی تین امام حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ نہیں ہے، مقتدی پر سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے، بلکہ احناف کے نزدیک تو مکروہ ہے۔ اور اس مسئلے میں ترمذی میں صرف ایک حدیث ہے جو صرف حسن درجے کی ہے، فرضیت کے باب میں صریح حدیث موجود نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی بھی پڑھے، اور دیگر بہت سی صحیح حدیثوں میں مقتدی کو قرات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو خاموش رہو۔ کیا رہو؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ منع کیا گیا ہے۔ صرف ایک حدیث میں آیا ہے، وہ بھی اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، صرف حسن درجے کی ہے، اور صرف ترمذی شریف میں ہے، بخاری و مسلم وغیرہ دوسری کتابوں میں نہیں ہے۔ اور فاتحہ پڑھنا بھی قرات ہے، اس لیے مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جہری نمازوں میں جب امام سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو امام بھی اور مقتدی بھی سرن اور جہرن یعنی آہستہ اور زور سے آمین کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ دلیل ہے کہ مقتدی پر فاتحہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یعنی امام بھی فاتحہ پڑھتا ہے، مقتدی بھی، جب امام سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو امام بھی کہتا ہے آمین اور مقتدی بھی کہتے ہیں آمین۔ کچھ اماموں کے یہاں زور سے کہتے ہیں اور ہمارے امام کے نزدیک آہستہ۔ بہرحال امام کو بھی چاہیے اور مقتدی کو بھی چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ مقتدی کا کام صرف آمین کہنے کا ہے، مقتدی کا کام کیا ہے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کا نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا، آمین کہے گا۔ جب امام نے درخواست پر دستخط کر دیے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم میں جو درخواست کی ہے امام نے دستخط کر دیا یعنی وہ پڑھ لی، تو اب الگ سے درخواست کی کیا ضرورت ہے؟ درخواست تو امام نے کر دی، ہمارا کام تو آمین کا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اس درخواست پر مہر لگانے کا ہے، یعنی آمین، اے اللہ تو قبول کر لے وہ درخواست جو امام نے صراط مستقیم کی سورہ فاتحہ میں کی ہے۔ بہرحال پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو ہے صحیح قول کے مطابق سورہ فاتحہ مقتدی پر نہیں ہے، مقتدی کے لیے خاموش رہنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ایک تھوڑی سی درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ ہماری یہ مسجد جو ہے اس کا نام مسجد چھتا آغا جان ہے، اور یہ کلا محل میں واقع ہے، یہ دریا گنج کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وہاں پر کلا محل پٹودی ہاؤس کے پاس کلا محل ہے، اس کلا محل میں مسجد ہے، مسجد چھتا آغا جان، جہاں سے یہ بیان شائع ہو رہا ہے اور سب حضرات کے پاس پہنچ رہا ہے۔ آپ حضرات اس کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہماری اس مسجد میں پہلے جمعہ نہیں ہوتا تھا، اب یہاں پر ماشاءاللہ مستقل جمعہ ہونے لگا ہے۔ جب سے لاک ڈاؤن لگا تھا اس کے بعد سے جمعہ ہو رہا ہے، اور علاقے کی اس پٹی کی جتنی مسجدیں ہیں ان میں تقریباً یہ مسجد اوروں کے مقابلے میں بڑی ہے، اس لیے یہاں پر جمعے کی نماز ہو رہی ہے، اور جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ نمازی اوپر تک جاتے ہیں، چھت تک بھر جاتی ہے مسجد۔ تو ایک تو جمعے کی نماز میں چھت تک نمازی پہنچ جاتے ہیں، دوسرے یہ ہے کہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، تو رمضان شریف میں تو ساری نمازوں میں تقریباً نمازی چھت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، بارش بھی ہے، برسات بھی ہے، اب چھت کے اوپر یہ انتظام نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا بارش سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے، جس سے نمازیوں کو پریشانی اور دقت محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے ہماری کمیٹی نے یہ پاس کیا ہے کہ جو مسجد کی چھت ہے اس چھت کے اوپر جو ہے سائے کا انتظام کیا جائے اور ٹین شیٹ ڈال دی جائے کہ جس سے وہاں سایہ ہو جائے، اچھا پنکھے وغیرہ بھی لگ سکیں اور گرمی سے بھی حفاظت ہو سکے، دھوپ سے بھی بچا جا سکے، برسات میں بھی نماز آرام سے ہو سکے، بارش سے بچاؤ ہو جائے اور سردی سے بھی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے کام شروع کیا گیا ہے جس کا خرچہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ہماری مسجد میں جو ہے حصہ